السلام علیکم، میں ہوں محمد سلیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میری ڈائری۔ ناظرین گرامی، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ دنیا کے پراسرار ترین مقام برمودا ٹرائنگل کی حقیقت کے بارے میں بات کروں گا۔ دنیا کے پراسرار ترین مقام برمودا ٹرائنگل کے بارے میں حقیقت شیئر کروں گا۔ دوستو، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں وہ کون سا سمندری خطہ ہے جس کے بارے میں ہر ایک کو علم ہے، کیونکہ اس کے بارے میں بحری اور فضائی جہازوں کے غائب ہونے کی حیران کن واقعات کا ذکر دہائیوں سے ہو رہا ہے؟ دوستو، مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے صرف اتنی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا آخر تک دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو معلومات اچھے سے سمجھ میں آئیں۔ ناظرین گرامی، یقیناً آپ کے ذہن میں برمودا تکون یا ٹرائنگل کا نام آئے گا، جس کے بارے میں بہت زیادہ کہانیاں، اخباری مضامین اور آن لائن مباحثے ہوتے رہتے ہیں۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ 50 سے زائد بحری جہاز جبکہ 200 طیارے یہاں غائب ہو چکے ہیں، جن کا ملبہ یا سراغ ابھی تک نہیں مل سکا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس تکون کا رقبہ باضابطہ طور پر واضح نہیں کیا گیا، مگر ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ 5 لاکھ اسکوائر میل پر برمودا، فلوریڈا اور پیورٹو ریکو کے درمیان پھیلا ہوا ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس خطے کو شہرت کس وجہ سے ملی ہے؟ اس خطے میں بحری جہازوں کے غائب ہونے واقعات کی کہانیاں 19ویں صدی کے وسط میں پھیلنا شروع ہوئی تھی، جبکہ کچھ جہازوں کو مکمل طور پر خالی دریافت کیا گیا، جس کی وجہ سامنے نہیں آ سکی، مگر اس کو شہرت دسمبر 1945 میں اس وقت ملی جب امریکی بحریہ کی فلائٹ 19، جو کہ 5 یوتاریڈو بمبار طیاروں پر مشتمل تھی، اٹلانٹک میں معمول کے مشن پر نکلی اور غائب ہو گئی۔ طیاروں کا ملبہ یا عملے کے 14 ارکان کے بارے میں ابھی تک کسی کو کچھ علم نہیں ہو سکا۔ دوستو، لوگوں کے تجسس میں مزید اس وقت اضافہ ہوا جب یہ رپورٹ سامنے آئی کہ اس فلائٹ مشن کو ڈھونڈنے والے طیاروں میں سے ایک بھی غائب ہو گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ بحریہ کا USS سائکلوپ بھی اس خطے میں 1918 میں گم ہو گیا تھا، جس کا سراغ نہیں ملا، مگر اس وقت لوگوں نے زیادہ توجہ نہیں دی، حالانکہ اس کے ساتھ 300 افراد بھی غائب ہو گئے تھے۔ دوستو، اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل میری ڈائری کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ لوگوں کو بر وقت ملتی رہے۔ ناظرین گرامی، اس کے بعد مضامین اور کتابیں جیسے چارلس بریٹلز کے 1974 میں شائع کتاب دی برمودا ٹرائنگل نے اس خطے کو دنیا بھر میں شہرت دلا دی۔ اس کتاب کی 30 زبانوں میں 2 کروڑ کاپیاں فروخت ہوئیں اور اس معمے کو زندہ رکھنے میں کامیاب رہی۔ اس کتاب میں برمودا ٹرائنگل کے بارے میں قدرتی اور ماوراتی خیالات کو جگہ دی گئی تھی کہ اس کتاب کی وجہ سے لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ یہ خطہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ سائنسدانوں نے برمودا ٹرائنگل کے بارے میں توہمات کو ختم کرنے کی متعدد کوششیں کی اور بحری و فضائی جہازوں کے غائب ہونے پر مختلف خیالات پیش کی۔ مثال کے طور پر 2016 میں کولوراڈو یونیورسٹی کے ایک تحقیق میں اس راز کو دریافت کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے بتایا گیا کہ اس خطے کے اوپر پھیلے 6 پہلو بادل ممکنہ طور پر بحری جہازوں اور طیاروں کی گمشدگی کا باعث بنتے ہیں۔ کولوراڈو یونیورسٹی کے ماہرین کی تحقیق میں بتایا گیا کہ یہ 6 پہلو بادل 65 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہوائیں پیدا کرتی ہیں، جو ہوائی بم کی طرح کام کرتی ہیں، بحری جہازوں کو غرق اور طیاروں کو گرا دیتی ہیں۔ سائنسدانوں نے ناسا کی سیٹلائٹ کا استعمال کرتے ہوئے اس خطے کا ڈیٹا اکٹھا کیا اور 6 پہلو بادلوں کو دریافت کیا، جو کہ 32 اور 28 کلومیٹر رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ محققین کا کہنا تھا کہ اس طرح کے بادل انتہائی غیر معمولی ہیں، آپ عام طور پر بادلوں کے ایسے کونے نہیں دیکھتے۔ انہوں نے مزید بتایا، اس طرح کے بادل سمندر کے اوپر ہوائی بموں کی طرح کام کرتے ہیں، وہ ہوا کے دھماکے کرتے ہیں اور نیچے آ کر سمندر سے ٹکرا کر ایسی لہریں پیدا کرتے ہیں جو کہ بہت زیادہ بلند ہوتی ہیں۔ اسی سال ناروے کی آرکٹک یونیورسٹی نے خیال پیش کیا تھا کہ سمندری تہہ میں موجود میتھین یا قدرتی گیس کی موجودگی اس معمے کے پیچھے ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس گیس کا اچانک اخراج جہازوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔
اور اس کے باعث ہی طیارے اور جہاز غائب ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ گیس ہوا میں داخل ہو کر طوفانی کیفیت پیدا کر سکتی ہے جس سے طیارے گر جاتے ہیں۔ دوستو، دوسری جانب 2017 میں آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے سائنسدان کارل کروزن لینسکی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس سمندری خطے میں متعدد بحری جہازوں اور طیاروں کے بغیر کسی سراغ کے غائب ہونے کے پیچھے خلائی مخلوق یا اٹلانٹس کے گمشدہ شہر کے فائر کرسٹلز کا ہاتھ نہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں گمشدگیاں ماوراتی نہیں بلکہ خراب موسم کا نتیجہ ہو سکتے ہیں، اور اگر اوسط کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دنیا میں ہر جگہ اس طرح بحری اور ہوائی جہاز اتنی تعداد میں ہی غائب ہوتے رہتے ہیں۔ دوستو، انہوں نے مزید کہا کہ یہ سمندری تکون 5 لاکھ اسکوائر میل رقبے پر پھیلی ہوئی ہے اور یہاں بہت زیادہ سمندری ٹریفک ہوتی ہے۔ ان کے بقول جب آپ وہاں غائب ہونے والے جہازوں کی تعداد پر غور کریں تو یہ نتیجہ نکالیں گے کہ دیگر سمندری خطوں کے مقابلے میں اس میں کچھ بھی غیر معمولی نہیں۔ آسٹریلین سائنسدان کے مطابق امریکی بحریہ کی فلائٹ 19 کا واقعہ خراب موسم اور انسانی غلطی کی باعث پیش آیا تھا، جس کا عملہ بھی نشے میں دھت تھا۔ 2018 میں برطانیہ کی ساؤتھ ہیمپٹن یونیورسٹی کے سائنسدانوں کا خیال تھا کہ اس سمندری تکون کا راز وہاں کی 100 فٹ بلند تیز لہروں میں چھپا۔ تحقیقی ٹیم کا ماننا تھا برمودا ٹرائنگل کے اسرار کی وضاحت تند اور تیز لہروں سے ممکن ہے۔ محققین نے اس مقصد کے لیے طوفانی لہروں کو لیبارٹری میں بنایا جو کہ بہت طاقتور اور خطرناک تھی، جبکہ ان کی اونچائی 100 فٹ تک تھی۔ اس قسم کی لہروں کو سائنسدان اکثر شدید طوفانی لہریں قرار دیتے ہیں۔ تحقیقی ٹیم نے ایک بحری جہاز USS سائکلوپ کا ماڈل تیار کیا تھا۔ 542 فٹ کے اس جہاز کا ملبہ کبھی نہیں مل سکا اور نہ ہی عملے اور مسافروں کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکا۔ تحقیقی ٹیم کے مطابق اس تکون سے 3 مختلف اطراف سے شدید طوفان آ سکتے ہیں جو کہ کسی بہت بڑی لہر کو بنانے کے لیے بہترین ماحول فراہم کرتا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اس طرح کی لہریں کسی بڑی بحری جہاز کو بھی ڈبو سکتی ہیں، جیسا لیبارٹری میں آزمائش کے دوران اس کی کامیاب آزمائش بھی کی گئی، مگر کسی بھی تحقیق میں اب تک اس سوال کا جواب سامنے نہیں آ سکا کہ اگر بادل یا لہر جہازوں اور طیاروں کی تباہی کا باعث بنتا ہے تو ان کا ملبہ کہاں جاتا ہے، کیونکہ ایک غیر مصدقہ رپورٹ کے مطابق ہر سال اس خطے میں اوسطاً 4 طیارے اور 20 بحری جہاز گم ہو جاتے ہیں۔ دوستو، اس کے بارے میں نے ایک تحقیق کہیں پر پڑھی تھی، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ دجال اسی خطے سے آئے گا۔ یہاں پر ایک جزیرہ بنا ہوا ہے، جس جزیرے کے اوپر سے کوئی بھی جہاز جاتا ہے تو وہاں پر غائب ہو جاتا ہے یا اس کو غائب کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اسی خطے میں دجال چھپا ہوا ہے جو کہ اپنا وقت آنے پر نکل آئے گا۔ اس میں کتنی صداقت ہے یہ مجھے نہیں پتا ہے، لیکن ایک کتاب پچھلے سالوں شائع ہوئی تھی، آج کل وہ کتاب بہت شائع، دجال کون، کب اور کہاں۔ اس کتاب میں یہ لکھا گیا تھا کہ برمودا ٹرائنگل کا معمہ یہ اس لیے ہے اور اس کو دنیا میں ایک معمہ بنا کر اس لیے پیش کیا جاتا ہے کہ اس کی طرف کوئی بندہ چل کر نہ جائے اور وہاں اس خطے کو کوئی نہ دیکھے، اس جزیروں کو کوئی نہ دیکھے، کیونکہ یہودیوں کو یہ پتہ چلا ہے کہ اسی سائڈ پر کوئی جزیرہ ہے جہاں سے دجال نکل کر آئے گا۔ تو آج کل کا جو فلسطین اور اسرائیل میں جنگ شروع ہے اور اس پر بہت سارے یہودی ربیوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ دجال 2030 تک آنے والا ہے، تو اس بارے میں وہ انتہائی زیادہ خیالات اور اپنے خواب لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے 2030 تک آنے والا ہے، 2029 میں آنے والا ہے۔ تو اس بارے میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک ربی یعنی شائن کائنیوسکی جو کہ دجال کے ساتھ رابطے میں ہیں اور دجال 2029 اور 30 میں آنے والا ہے۔ یہودیوں کا تو یہی خیال ہے اور لوگوں کا بھی یہ خیال ہے کہ برمودا ٹرائنگل کوئی معمہ نہیں، یہ ایک جزیرہ ہے، اس جزیرے کی طرف کوئی بھی جہاز یا کوئی چیز جاتی ہے تو اس کو گرا دیا جاتا ہے یا وہ وہاں پر اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، واپس نہیں بھیجا جاتا۔ تو اس بات میں کتنی صداقت ہے اس کا کوئی بھی علم نہیں ہے، لیکن آج کل ایک نیا ایک فوٹیج آئی ہے گوگل پر، میں نے دیکھی ہوئی تھی، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ
برمودا ٹرائنگل میں ایک دوسرا جزیرہ بنا ہوا ہے، وہاں پر سمندر دوسری طرف کھسک گیا ہے اور جزیرہ بنا ہوا ہے۔ تو اس جزیرے کے بارے میں بہت پہلے باتیں کی جا رہی تھی کہ دجال اسی برمودا ٹرائنگل کے معمے کی وجہ سے بتایا جا رہا تھا کہ ادھر ہی کہیں پر کسی جزیرے میں چھپے ہوئے ہیں۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کو میرا انفارمیٹیو ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔